نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے بھی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحقبیhan ہے اور میرے بھی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 سے 96 سے لے کر 111 تک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ قمیض اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور رحیم ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب نے اس کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور اس نے مجھے پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، اور اے آسمان اور زمین پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو ساری عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرکین ہوتے ہیں۔ کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب کی کوئی آفت آئی یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی، کہہ دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور وہ لوگ جنہوں نے میرا اتباع کیا بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
اس پہ سورہ یوسف ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ الرعد صورت ہوگی الرعد. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.